अस्सलाम वालेकुम। किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है एडवेंचर से भरपूर किस्तवार कहानी पुरस्रार नकाब पोश, किस्त नंबर 5, बाब 3, सांप से मुलाकात। आधी रात को कामरान पुराने तालाब के पास पहुंच गया। हर तरफ अंधेरा था, मौत की सी खामोशी छाई थी। कामरान को डर लग रहा था। उसने दिल में कलमा शरीफ पढ़ा। उसे कुछ हौसला हुआ। सामने सितारों की फीकी रोशनी में एक टूटा फूटा ईंटों का चबूतरा था। उस चबूतरे पर हिंदू अपने मुर्दे डालकर उन्हें आग लगाकर जलाया करते थे, फिर उनकी हड्डियां दरिया में बहा देते थे। शातूर ने उसे कहा था कि इस जगह आधी रात को एक औरत की बदरूह आती है जिसकी जायदाद की खातिर उसके रिश्तेदारों ने जिंदा जला दिया था, और वही उसके पुरस्रार नकाब के बारे में बताएगी कि वो कहाँ है। कामरान इसीलिए वहां आया था। अंधेरे में दरख्त खामोश थे। झाड़ियों में एक झींगर बोल रहा था। कामरान एक तरफ दरख्त के पास चुपचाप खड़ा उस औरत की बदरूह का इंतजार कर रहा था। अचानक उसे किसी इंसान के लंबे लंबे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल धड़कने लगा। उसने आहिस्ता आहिस्ता कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। वो फटी फटी आंखों से सामने चबूतरे को तक रहा था। लंबे लंबे सांस लेने की आवाज उसी तरफ से आ रही थी। फिर एकदम फजा में किसी औरत की चीख बुलंद हुई। कामरान का दिल ऐसे धड़का जैसे उछलकर उसके सीने से बाहर आ जाएगा, मगर इसके बावजूद वो बड़ी बहादुरी से वहीं खड़ा रहा। अब उसने अंधेरे में एक भयानक चेहरे वाली औरत को देखा कि जिसके बाल खुले थे, जुबान बाहर लटक रही थी, हाथों के लंबे लंबे नाखून थे, गले में इंसानी खोपड़ियों का हार पड़ा था। वो चीख चीख कर कह रही थी, आग लगी है, मुझे आग लगी है, उस पर पानी डालो। ये उस औरत की बदरूह थी। वो चबूतरे पर बैठकर इसी तरह तड़पने लगी जैसे सचमुच उसको आग लगी हो। बदरूह ने कामरान की तरफ देखकर चीख मारी, मुझे आग लगी है, आग लगी है, उस पर पानी डालो, पानी डालो। अब कामरान संभल चुका था। उसने देखा कि दरख्त के पास पानी का एक घड़ा पड़ा हुआ था। कामरान हिम्मत करके घड़े के पास गया, उसे उठाया और तड़पती हुई औरत की बदरूह के ऊपर ठंडा पानी उंडेल दिया। पानी के गिरते ही बदरूह को जैसे चैन आ गया। उसने एक ठंडा सांस भरा और कामरान से कहा, तुम जो मांगोगे तुम्हें दूंगी। तुमने मेरे जिस्म की आग बुझाई है, बोलो क्या मांगते हो? मुझे मेरा काला नकाब चाहिए। शैतानी ढांचा मेरा नकाब छीन कर ले गया है। सड़क पार एक कब्रिस्तान है, वहां कीकर के दरख्त के नीचे सफेद पत्थर की एक कब्र है। उस कब्र का पत्थर उखाड़ोगे तो नीचे कब्र का शगाफ मिलेगा। तुम्हारा नकाब शैतानी ढांचे ने वहीं छुपा रखा है, मगर वहां एक सांप भी रहता है, उससे होशियार रहना। मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती थी, अब जाओ जाओ। और हिंदू औरत की बदरूह शोर मचाती उछलती कूदती गायब हो गई। कामरान को अपने पुरस्रार नकाब का सुराग मिल गया था। फौरन वहां से निकलकर उसने सड़क पार की और दूसरी तरफ जो कब्रिस्तान था वहां पहुंच गया। रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाते हुए उसे डर लगा, लेकिन उसे उस नकाब की सख्त जरूरत थी। नकाब के बगैर उसकी ताकत खत्म हो गई थी और वो इन दुश्मनों का अकेला मुकाबला नहीं कर सकता था। हिम्मत करके वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। अंधेरे में कब्रों की ढेरियां बिखरी पड़ी थीं। आखिर उसे कीकर के दरख्त के नीचे एक सफेद पत्थर वाली कब्र नजर आ गई। कामरान ने पत्थर को हटा दिया। उसे याद न रहा कि बदरूह ने सांप से होशियार रहने को कहा था। जो ही कब्र का पत्थर हटा, एक सांप फुंकार मारकर बाहर निकला। उसने कामरान के हाथ पर डस लिया। कामरान चीख मारकर पीछे हटा और अपने हाथ को देखने लगा। उसके हाथ पर सांपों के दांतों के निशान पड़ गए थे और वहां से खून निकल रहा था। वो घबराया। उसके जिस्म पर सांप के जहर का असर होने लगा। उसे यूं लगा जैसे उसके जिस्म में आग सी लग रही है। उसका हलक खुश्क हो गया, हाथ पांव सुन्न होने लगे। वो सड़क की तरफ भागा कि घर जाकर वालिदैन से कहे कि उसे अस्पताल ले चलें। उसे सांप ने काट लिया है, मगर सांप का जहर कामरान के जिस्म में फैल चुका था।
قبرستان سے باہر نکلتے ہی کامران کی طاقت جواب دے گئی، ٹانگیں سن ہو گئی، وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ سمجھ گیا کہ اب وہ زندہ نہیں بچ سکے گا، یہاں اس کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا، اگر آیا بھی تو سانپ کے زہر کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ کامران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، موت اس پر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دل میں کلمہ شریف پڑھنے لگا۔ وہ مرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ اچانک ایک انسانی ہاتھ اس کے ماتھے سے لگا اور کسی کی آواز سنائی دی، دوست تمہیں کیا ہوا؟ کامران کا حلق سانپ کے زہر کے اثر سے بند ہو چکا تھا، وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا وہ ہاتھ اوپر کیا جس پر سانپ کے دانتوں کے نشان تھے۔ اجنبی نے کامران کے ہاتھ کو غور سے دیکھا اور بولا، تمہیں تو بڑے زہریلے سانپ نے کاٹا ہے۔ اجنبی نے کامران کے ہاتھ کے زخم کو زور سے نچوڑا، کچھ زہر کامران کے جسم سے نکل گیا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے پاس گہرے سانولے رنگ کا گھنگریالے بالوں والا نوجوان بیٹھا تھا جس کی آنکھیں نسواری رنگ کی تھیں اور وہ اپنی پلکیں نہیں جھپک رہا تھا۔ اس اجنبی نے کامران سے کہا، گھبراؤ نہیں دوست، خدا نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، ابھی تمہارے جسم میں سانپ کا کافی زہر موجود ہے۔ کامران سے اب بھی بولا نہیں جاتا تھا، مگر وہ تھوڑی سی آنکھیں کھولے گھنگریالے بالوں والے سانولے نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نوجوان نے اپنے منہ سے سیٹی کی آوازیں نکالی اور کامران نے دیکھا کہ قبر کی طرف سے ایک سانپ تیزی سے رینگتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ کامران کے جسم میں خوف کی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس اجنبی نے کامران کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں دوست، اگرچہ یہ وہی سانپ ہے جس نے تمہیں کاٹا ہے، مگر اب یہ تمہارے جسم سے اپنا زہر واپس چوسنے کے لیے آ رہا ہے، اب یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ کامران کا جسم نڈھال تھا، زہر کے اثر سے اس میں بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولے اندھیرے میں سانپ کو اپنی طرف آتے دیکھ رہا تھا۔ اجنبی نوجوان نے کامران کا ہاتھ آگے کر دیا۔ سانپ نے اس جگہ پر اپنا منہ لگایا جہاں اس نے کچھ دیر پہلے کامران کو کاٹا تھا، پھر سانپ زہر چوسنے لگا۔ کامران کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں جمع ہوا خون پھر سے حرکت کرنے لگا ہے۔ اس کا گلا جو زہر کے اثر سے بند ہو گیا تھا کھل رہا ہے، جسم کی طاقت واپس آ رہی ہے۔ جب سانپ نے سارا زہر چوس لیا تو اپنا منہ پیچھے ہٹایا اور کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ کامران اٹھ بیٹھا، اس کے جسم میں سے زہر کا اثر ختم ہو چکا تھا، مگر سانپ کنڈلی مارے ابھی تک اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تب اجنبی نوجوان نے اپنے منہ سے سیٹی کی آواز نکالی، اس کے ساتھ ہی سانپ نے سر جھکایا اور جہاں سے آیا تھا ادھر کو چلا گیا۔ کامران بہت حیران ہوا کہ یہ اجنبی نوجوان کون ہے جس نے سانپ کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا زہر واپس چوس لے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کون؟ اور آپ کے کہنے پر سانپ نے میرے جسم کا زہر کیسے چوس لیا؟ کیا آپ کوئی سپیرے ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور آدھی رات کے وقت اس قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ مجھے اپنا ہمدرد دوست سمجھنا اور جھوٹ بالکل نہ بولنا، جو بات ہے سچ سچ بتا دینا۔ تب کامران نے ساری کہانی اس اجنبی نوجوان کو سنا دی اور کہا، اگر یہ پراسرار نقاب مجھے نہ ملا تو میں پاکستان میں رہنے والے جرائم پیشہ اور وطن دشمن عناصر کا مقابلہ کر کے انہیں ختم نہیں کر سکوں گا۔ تمہارا ارادہ بڑا نیک ہے، ہر لڑکے کو اپنے وطن کے بارے میں اسی طرح سوچنا چاہیے، تبھی ملک برے لوگوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ مجھے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ اب تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو میں بھی تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی امبر ناگ ماریا کا نام سنا ہے؟ ہاں، یاد آ گیا، میں نے ایک کتاب میں یہ نام پڑھے تھے۔ امبر ناگ ماریا اپنے ساتھی تھیو سانگ اور جولی سانگ کے ہمراہ ہزاروں سال کے سفر پر نکلے ہوئے ہیں۔ ہاں، میں ان کا ساتھی ہوں، میرا نام ناگ ہے۔ کیا آپ سانپوں سے باتیں کر سکتے ہیں؟ میں سانپوں کا سردار ہوں، میں ان سے بات بھی کر لیتا ہوں اور وہ میرا حکم بھی مانتے ہیں، اسی لیے تو میں نے سانپ کو بلا کر حکم دیا تھا کہ تمہارے جسم کا سارا زہر چوس لے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لیا، اب تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ میں ہی ناگ ہوں۔ آپ آدھی رات کو اس قبرستان میں کیسے آ گئے؟ میں کھیتوں سے گزر کر جانے ہی والا تھا
کہ خیال آیا کہ اس قبرستان سے چلنا چاہیے اور میں نے تمہیں یہاں قبروں کے پاس بے ہوش پڑا پایا۔ لیکن آپ تو ہزاروں برس پرانے زمانے میں سفر کرتے ہیں، جہاں اس زمانے میں لاہور کیسے نکل آئے؟ میں اپنے ساتھیوں امبر، ماریا، تھیو سانگ اور جولی سانگ سے بچھڑ گیا تھا، بس انہی کی تلاش میں اس زمانے میں نکل آیا۔ پلیز مجھے میرا پراسرار نقاب واپس دلا دیں۔ بدروح نے کہا تھا کہ نقاب اس قبر میں ہے جس میں سے سانپ نے مجھے کاٹا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو وہی سانپ تمہارا نقاب لائے گا جس نے تمہیں کاٹا تھا۔ یہ کہہ کر ناگ نے منہ سے ہلکی سی سیٹی کی آواز دوبارہ نکالی۔ کامران حیرانی سے قبر کی طرف دیکھنے لگا جو وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ پھر اچانک ستاروں کی روشنی میں کامران نے اسی سانپ کو دیکھا کہ اپنے منہ میں نقاب لیے رینگتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ ناگ کے پاس آ کر سانپ نے وہ نقاب زمین پر ڈال دیا اور بولا، عظیم ناگ سردار، آپ کے حکم پر میں یہ نقاب لے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ سانپ نے سر جھکا کر ناگ کو سلام کیا اور اندھیرے میں قبر کی طرف چلا گیا۔